پہاڑی رستے پر سیدھے رستے پر خوش آمدید. میں سرکار کے دربار پر کوئی اچھا ہندوستان میں سلسلہ نقشبندی سلسلہ کو پتہ نا باقی بلّہ صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ جدت پاک آئے باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں ہے. جی 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 مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے باقی بلّہ صاحب دلی میں یہ قبرستان کے وہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہو گیا تو اجازت مانگی ان سے میں نے کسی دربار شریف کی اجازت ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا برصغیر میں بہت بڑا کنٹریبیوشن. یہ میرا نواسہ ہے, یہ آج سارے یہ بھی میرا نواسہ ہے اور یہ غالب اللہ صاحب کا پوتا بھی ہے. سلطان اپنے مردہ بڑے بھائی ہیں میرے شاید سے. میپ جو ہے وہ ہے چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ہمارے دادا سے بہت گہرا تعلق. پھر جو ان کے صاحبزادے تھے سید رضا حسین شاہ, وہ والد صاحب کے ساتھ بہت تھے تو پھر ان کے ساتھ غلام علی الدین صاحب جو ہے وہ تو پھر وغیرہ کے لیے والد صاحب سے بڑا گہرا تھا, بہت ہی گہرا, بہت ہی زیادہ. یہ تو گھر کی بات ہے. شاہد صاحب سے تو پہلے کی ملاقات تقریباً 40 سال جو ہے نا وہ انٹرنیشنل اسلامک میں 4 سال میں اس پہ خدمت کی. جو ڈی جی دعویٰ ہوتا ہے وہ ایکس آفیشو فیصل مسجد کا خطیب وہ یونیورسٹی کے رولس کے مطابق تو میں ڈی جی دعویٰ 4 سال میں فیصل مسجد میں خطبہ بھی دے سکتا. وائس پریزیڈنٹ 40 سال وہاں اسلام میں. ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں ہمارے خطیب, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں آپ کے پاس, تو وہاں میں ان کے پاس گیا تو پھر آپ سے ملاقات. یہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں, لیکن لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اتنی ہے کہ یہ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا ہے. راستے میں بھی سارے لوگ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کسی کو ملک و قوم کی خدمت نصیب کرے تو لوگ کس طرح اس کو اپنے سر کا تاج بناتے اور دلوں میں جگہ دیتے. تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو بہت عزت سے اکرام سے نوازا اور آپ نے ملک کا نام روشن کیا. آج پوری قوم آپ سے محبت کرتی ہے.
ہمارا خطہ ہے جی، اللہ کی ہماری یہ ہمارا خطہ ہے جی، انہی لوگوں میں سے ہیں. خطہ کوٹوار جو ہے جی، بے شک ہمارے آباء و اجداد بھی ہیں جیسے. یہ لوگ ہمارے خطہ بوٹوار کا اعزاز ہے. اللہ کا کرم ہے جی، اس کا کمال ہے جی. بڑے اچھے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی غلام محی الدین صاحب نے. ہاں جی. یہ جس رستے سے آپ تشریف لائے ہیں ساگری ایک جگہ دکھائی دی. ساگری بالکل مین روڈ سے کوئی چند فرلانگ کے فاصلے پر انہوں نے مدرسہ بنایا. بہت اچھا بنایا، چھوٹا سا مدرسہ لیکن بڑا خوبصورت. جی جی پلیز. بہت خوبصورت ہے. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں مستقبل قریب میں آ کے کوئی اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیزائنس پہ آگے بچنا. فی الحال تو وہ بچیوں کے لیے کوئی ارادہ رکھتے ہیں. روڈ پہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا. جی آتے ہوئے دیکھا ہے. غلام محی الدین صاحب ہمارے علماء کرام خوبصورت بھی ہیں ماشاء اللہ، مقرر بھی ہیں. نہیں وہ بہت اچھے ہمارے. بہت اچھے ہیں. ایک بڑا ان کے ساتھ رہے جی، زندگی دے، صحت دے ماشاء اللہ. بڑی ان کی خدمات ہیں جی وہاں. کوئی شک خوبصورت علماء میں سے ایک عالم ہے جی. اچھا سبوں میں ہونی ہی نہیں چاہیے. ہونے بھی نہیں چاہیے. اس سلسلے میں بالکل ٹھنڈا کام. وہ تو کہتے ہیں ذکر بھی ایسے کرو کہ یا ذاکر کو پتہ ہو یا مذکور کو پتہ ہو. کیا بات. جو آپ کے ساتھ تیسرا بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے. ویسے بھی جو نبوت میں اور ولایت میں فرق ہے، بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک جو نمایاں فرق ہے کہ نبوت جو ہے وہ اظہار کا نام. نبی دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. ولی جو ہے وہ اخفاء کا نام. وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں، لوگ کہتے تو ہے. وہ کہتا ہے میں بالکل نہیں ہوں، میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ چھپانے کا نام ہے، وہ ظاہر کرنے کا نام. بڑا خوبصورت دین ہے جی ہمارا. کوئی شک. بہت خوبصورت دین ہے. اور شعیب صاحب آپ جیسے حضرات کا دین کی طرف راغب ہونا جو ہے نا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. وہ پھر آپ کے ساتھ بے شمار محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ غیر شعوری طور پر اس طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو صرف وہ نماز آپ کی نہیں ہوتی، بے شمار آپ کے ساتھ جو ٹوٹ کر محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کو بھی راستہ دکھاتے ہیں. تو میں یہاں جو پہنچا ہوں تو میں یہیں پہ جھک کے پہنچا ہوں. بس یہی جاتے ہیں جی. یہ نہیں معلوم تھا، ورنہ آج غلام محی الدین صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لاتے ہیں. بس وہ آنن فانن ہمارے بھائی ہیں ستی صاحب، شاہ صاحب محترم ہیں. بس وہ کل پرسوں ملاقات تو یہ انہوں نے کہا جی یہ کام ہے ہم نہ نہیں کر سکے. تو سچی بات ہے جی، اور اپنے لوگوں کے لیے تو ہمارے لیے نہ ہے ہی نہیں ہے جی. تو اگر وہ ہوتا سلسلہ تو انشاءاللہ ان کو بھی، وہ تو ہمارے محترم ہیں جی، ہمارے گھر کے بندے ہیں. اب جب آپ تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ دیں گے. نہیں جی، ہم انشاءاللہ مورگا سے ہوتے ہوئے آئیں گے، ان کو ساتھ لے کے آئیں گے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بہت محبت کا بہت گہرا تعلق کہ بڑے بھائی کی راجہ جانداد وہ ذرا ان کا میدان سیاست ہے جی، وہ وکیل ٹائپ کا جی، وہ ساری ان کی وہ خود بھی بتاتے ہوتے تھے کہ میں اسی لائن میں آیا ہوں. تو وہ بڑے اچھا وہ واحد ہیں. ان کے
خاندان کے بچے جو ہیں میرے ساتھ بینک میں بھی ہیں، مزمل وغیرہ سارے حضرات ہیں، تو ہمارا بھی ایک بڑا سلسلہ تھا جی مورگا میں، آپ نے رہائش اسلام آباد میں رکھی؟ جی F72 میں، تو ہمارا وہاں سے موو ہوئے جی کو 18 سال ہو گئے۔ ہمیں کرکٹ کا بالکل میں اس سے واقف نہیں ہوں، ہمیں بتانا بالکل ہی اب 6 ہو گیا، یہ ہو گیا ہو گیا، لیکن اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ جب یہ دوڑتے تھے تو ان کے ساتھ ہم بھی دوڑتے تھے۔ بس اللہ نے آپ سے کچھ اور ڈیوٹیاں لی جی، ہم سے کچھ اور نہیں ہے سلسلے۔ وسیم اکرم اپنے انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ وہ جب دوڑتے تھے تو وہ نصرت فتح علی کی قوالی کے لیرکس جو وہ زبان پہ چلتے تھے، اور وہ ان کی آپ کا بھی کوئی ایسا تھا کوئی خاص چیز جو آپ دوڑتے ہوئے جو ہے پڑھتے تھے؟ ہمارے اوپر کرم ہی سارے یہی ہے، بس خدا اور اس کا رسول اللہ تعالیٰ اسی میں رکھے، اور علماء کرام ہمارے جناب، ہم یہ جو محبت ہے یہ انسین محبت، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ گئے ہیں وہاں پہ سرند شریف؟ اچھا ماشاء اللہ۔ ان کے پاس حاضری دو۔ اجمیر شریف ماشاء اللہ کس طرح آپ کا سلسلے چلتے ہیں؟ علامہ اقبال نے وہاں منت مانی جاوید اقبال کی، یہ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو پھر میں مجھے صاحب کے دربار پہ بیٹے کو لے کے حاضر ہوں، تو پھر وہ جب جاوید اقبال چلنے کے قابل ہوئے تو یہ انگلی پکڑ کے پھر ان کو مجھے صاحب کے دربار پہ لے گئے۔ پھر وہاں جو انہوں نے فی البدیہہ کہا علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجددیت کی پوری تاریخ کو اس میں سمو کے رکھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں جی کہ بر صغیر میں اسلام کا پودا لگانے کا جو کریڈٹ چشتیوں کو حاصل ہوا وہ ان کا اعزاز ہے، ان کا افتخار ہے کہ یہاں اسلام کا پودا چشتیہ نے لگایا۔ لیکن جب وہ تناور درخت بن گیا اور برگ و بار لایا، ثمر بار ہوا، اور لوگ اس کو کاٹنے کے درپے ہو گئے، تو اس کو بچایا نقش بندیوں نے۔ اس وقت اگر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ایک چٹان صفت شخصیت بر صغیر میں موجود نہ ہوتی تو دین الہی کا جو ریلا تھا سب کچھ بہا کے لے گیا تھا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ وقت کے لوگ تھے جی، وقت کے مجدد تھے۔ اب آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی آنا کم کر دیا، ادھر سے بھی سلسلہ کافی میرے خیال ہے۔ اب تو شاید صاحب وہ جب کوئی بڑا سینئر آدمی، ابھی میں گیا کامرس کالج میں تو 2 روز پہلے وہاں ان کی تقریر تھی، تو اس کے ایک پرنسپل تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں بچپن سے آپ کو سنتا آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اس سے میری بڑی حوصلہ شکنی ہوئی۔ وقت ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے جی، صحیح بات ہے۔ سلسلے چلتے رہتے ہیں، دور ہوتا ہے، دور ہوتا ہے جی، الحمدللہ جی۔ مہدین صاحب کی طبیعت صحت اب بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ میں کافی غلام الدین صاحب کے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک، چند روز پہلے ان سے فون پہ بات ہوئی تھی۔ اچھا اچھا اچھا۔ ماشاء ان اللہ کا بھی بڑھاپا آ گیا ہے، ہاں، وقت کی بات ہے۔
ज़माने में वो बहुत खुश आवाज़ थे, बहुत ज़्यादा जी, बहुत बड़े दूर दूर से लोग उनको हाँ। सुनने आते थे, ना बहुत अच्छी पढ़ते थे। नात पढ़ते थे। खुश शक्ल भी थे, खुश खुशगुलू भी थे, दोनों सिफतें थी। बड़े शोला बयान मुकर्रर भी थे, इल्म भी था और कमांड भी थी उनकी माशाल्लाह। उसमें ज़िक्र अज़कार की महफिल हम करते होते थे यहाँ तो वहाँ वो पे। कई दिन रहते रहे, अच्छा। हफ्ता दस दिन अपना घर था। वो जुमा क्योंकि उनके जो मुर्शिद थे जी, जी। और फिर उनके जो मुर्शिद थे चरण शाह साहब रहमतुल्लाह, तो उनका दास साहब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ही गहरा ताल्लुक था। बहुत वो मैंने सुनने में आया वाल साहब से कि वो महीने में एक दफ़ा ज़रूर आते थे, यहाँ तशरीफ लाते थे। फिर चरा शरीफ में खुद वाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ कई मरतबा टीचर शाह साहब के उस पर हाजिरी दी। बहुत दफ़ा खुश तबा भी आदमी थे, एक वक्त था बड़े खुश तबीयत मेहदीन साहब ना, वो तो बहुत ही उनमें लताफत लताफत थी। हम जुमा पढ़ के तो उनके पास नीचे जाके बैठा करते थे, तो हमारे बुज़ुर्ग एक शाह साहब की तरह थे, मिर्ज़ा साहब। कभी आपकी मुलाकात हुई मेरे ख्याल अब तो ही हैज़ बीन पास्ट अवे ना जी, तो वो बैठा करते थे। तो अच्छा वो कुछ पकोड़े वगैरह और चाय बड़ी तमाम सर्दियों में होती थी, तो हम जाके ज़रा मेहदीन साहब के पास बैठा करते थे। तो वो भी चंद ही लोग जो थे हमारे साथ बैठते थे, ज़रा बुज़ुर्ग आदमी, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े प्यारे लोग थे। तो वो उनके करीबी दोस्तों में भी आते थे, उनसे बड़े भी थे। तो उन्होंने वो पकोड़े वगैरह आए, चाय वगैरह आई, तो पी रहे थे। तो शाह साहब, वो मिर्ज़ा साहब हमारे एक बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने, उनका बेटा आया छोटा सा, इस तरह खूबी ना, वो उनका एक बेटा आया खूबी, बड़ा तो नहीं छोटे वाला। तो अपना वो बैठे हुए थे मिर्ज़ा साहब, तो उन्होंने पकोड़े उठाए, तो उन्होंने कहा पुत्र इधर आओ, ये खाओ ख्वाजा का सदका। तो उन्होंने फरमाया कि इसके बाप ने मंगवाए हैं। तो ज़रा आप ज़रा ऑफर कर रहे हैं, तो वो ज़रा खुश तो भी थी। तो मेरे साहब का आपने जिक्र किया तो बहुत सारी बातें ज़हन में गर्दिश करने लगी। हमारे हज़रात जितने भी थे, दास साहब, बड़ा साहब, साल में एक मरतबा सरहद शरीफ जरूर जाते थे। वाल साहब भी प्री पार्टीशन हर साल जाते थे, ये बाद में सिलसिला हो गया। तो वाल साहब की ताल्लुक जो था सरहद के दरबार के साथ, वाल साहब फरमान लगे कि एक दफ़ा वहाँ तशरीफ ले गए, तो उस वक्त वहाँ से ज़्यादा नशीन थे, उनका नाम था हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह। तो वो दास साहब जब तशरीफ ले गए तो वो खड़े होके मिले, बगलगीर होके मानका के साथ बिठा लिया। तो उनके साथ इस तरह एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने कहा, अब्बा आप इनके लिए खड़े क्यों हुए? हमने कहा कि बेटा ये बुजुर्ग है। फिर वो बच्चा कहने लगा, अब्बा ये बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बाकियों के लिए तो आप नहीं खड़े हुए, तो इनके लिए क्यों खड़े हुए? मैंने कहा बेटा ये बड़े बुजुर्ग हैं। फिर उसने तीसरी मर्तबा कहा, अब्बा ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। फिर उस वक्त उन्होंने मजमे की तरफ मुखातिब होके इरशाद फरमाया कि यहाँ जितने आए हुए हैं ये मेरे मेहमान हैं, और ये जो मौलाना अब्दुल रहमान है ये मुजद्दिद साहब के मेहमान हैं, इसलिए इनकी इज्जत उन पे लाजिम है। बड़ा गहरा ताल्लुक, गहरा। आपके उस ज़ौक़ को देख के वो मेरी तो पूंजी भी उतरना शुरू हो गई। लोग ये बच्चे समझते होंगे कि कोई क्रिकेट की बातें करें, इनसे कुछ पूछें। हम दूसरी तरफ चल बेटा पैदा हुआ
ماشاء اللہ. اس کا نام بھی میں نے مجدد رکھا ہے. اچھا مجدد علی. ماشاء اللہ. پہلے بیٹے کا نام ہے محمد میکائل اختر. ماشاء اللہ. یہ دیوبند کے بڑے عالم تھے، یقیناً آپ ان سے واقف ہوں گے، مولانا عبد الماجد دریابادی. ان کی تفسیر بھی ہے بڑی مشہور، تفسیر ماجدی کے نام سے. یہ کچھ تھوڑے سے پہلے تصوف دشمن تھے تصوف کے ساتھ، لیکن ایک واقعہ میں نے پڑھا ندی کو ملا کر یہ اپنے کچھ علماء دیوبند کے ساتھ سفر پہ تھے، گزرتے ہوئے سرہند آ گئے. تو باقی جو علماء تھے انہوں نے کہا جی ہم مجھے صاحب کے مزار پر حاضری دینا چاہتے ہیں. یہ باہر آ کے رکے، انہوں نے کہا میں یہاں انتظار کرتا ہوں، آپ پڑھیں، میں تو نہیں جاتا. اب یہ خود ان کی اپنی روایت ہے. یہ جو باؤنڈری وال تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے انتظار میں کہ وہ فاتحہ پڑھ کے آئے تو پھر چلا. یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایسے اپنے خیالات میں مگن تھا. میں نے دیکھا کہ ادھر مزار سے ایک انتہائی وجیح شخصیت، بہت خوبصورت شخصیت آ گئی. قریب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے مسکراتے چہرے کے ساتھ. میں نے کہا حضرت آپ کا تعارف؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سوچا ایک سید زادہ میرے گھر ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ اندر نہیں آ رہا، چلو میں باہر چل کے اس سے مل لیتا ہوں. فقیر کو احمد سرہندی کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یہ سنا اور اس کے بعد کا مجھے کوئی ہوش نہیں ہے. میں کیا میں گر گیا. جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت جو باقی علماء تھے میرے اوپر پانی وانی ڈال رہے تھے اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو واقعی انگریزی میں جینیس کہتے ہیں، غیر معمولی شخص، غیر معمولی شخص جس نے برے صغیر کی تاریخ کو ہلا کر رکھا. بڑی خدمات ہے. بہت کم پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں، پڑھاتے ہی کنٹریبیوشن نہیں بتاتے آپ. بہت مصیبت ہو جاتی ہے آپ کی. اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے جی کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی یہ ہندو مسلم تفریق کر کے. یہ تو بہت ہی، ہم ایک تھے، سب کچھ تھا. دیکھیں مجھے صاحب نے یہ کیا. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو دو قومی نظریہ ہے اس کی بنیاد مجدد صاحب نے رکھی. انہوں نے اس وقت کہا کہ ہندو الگ ہے اور مسلمان الگ ہے، مسجد الگ ہے، مندر الگ ہے، یہ کیا گڑبڑ ہے. اس کو وہاں سے اس کی مضبوط بنیاد رکھی گئی. میں نے بہت تفصیل سے اچھا ماشاء اللہ. ایک بہت اچھی کتاب ہے فیضی کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں سید زوار حسین شاہ کی، وہ ضرور منگوائیے. لائٹوں کے ساتھ میں نے اچھا اس کو علام کراتا تھا، تو اس پہ علام آیا بتاتا ہوں ایسے بات چلا. جہانگیری قسم دیکھیں گے اس نے خود تو جہانگیری میں لکھا ہے کہ ایک دن میں نے مجھے صاحب سے کہا کہ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اپنے احوال پر مجھے کوئی بخشش کا ذریعہ نظر نہیں آتا تو میرا کیا بنے گا. میرے صاحب اس میں آگے بجٹ میں آئے انہوں نے محبت. آپ نے فرمایا کہ جہانگیر اگر اللہ رب العزت اس فقیر کو جنت میں لے کے گیا تو تیرے بغیر نہیں جاؤ. جی سفر بھی کرتے کشمیر تک واپس بھی آئے مجھے آپ کو کرتا ہے. باقی بلا صاحب بھی مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب
یہ جا رہے تھے، آپ نے تو بہت پڑھا ہے اس پہ، یہ حج کے لیے جا رہے تھے، دہلی میں پہنچے تو خواجہ باقی باللہ سے ملاقات ہوئی، پھر آج کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ اگلے سال دیں، پھر وہ واپس آ گئے۔ وہ باقی صرف بلا سب دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ باقی صاحب، بلکہ حضرت باقی باللہ تو فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے اگر کوئی پوچھا کہ میری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے تو میں احمد کو پیش کر دوں، یہ لائے۔ حضور باتیں یہ ہیں، باتیں کرکٹ کی نہیں، باتیں یہ ہیں، باتیں یہ ہیں۔ بچوں کے انٹرسٹ کی بات اور باقی بلا ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے مجھے پاکستان مرشد مرشد ہوئے ہیں، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ کچھ اجمیر شریف کا ذکر خیر ہو جائے، وہاں تو بڑا ہی ہم وہاں گئے، جی میں بڑے خواجہ صاحب کی طرف کیا کاکی رحمۃ اللہ اچھا نظام کی طرف اور فرید خسرو ساروں سے حضرات سے اچھا، جو یہ بھی اللہ کی بات جو بھی حدیت کا خاصہ ہے، بہت بڑی اللہ کی دین ہے۔ یہ ان لوگوں سے محبت جو ہے نا، وہی اتنا بڑا سرمایہ ہے، اتنا بڑا سرمایہ۔ عراق ہی تھا جی، عراق ہی تھا، عراق سے واپس کوفہ اترا پہلے نجیب مرادی کے پاس گیا، پھر پوچھا کہ شیخ کا دکھا جانے میں کے پاس، تو میں گیا تو ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے چلاگاہ کھول دی شیخ صاحب کی، شیخ صاحب کی جو قبر کی چادریں کھولی کر وہ ہمارے گھر کا چادر پڑی، چلاگاہ میں بیٹھا، پھر نمان بھی ثابت ہے، نام النفر میں صالح علیہ السلام، حود علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوشع بن نون، دالود دانا محمود دماغ، پھر جنید بغدادی، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، پھر پوچھو نا لمبی پھر زیارتیں ہیں۔ یہ جنید بغدادی اور شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بہمو بن جاتے ہیں۔ یہ جنید بغدادی باز نہیں کہتے تھے، شیخ جو ہے جمعہ پڑھاتے تھے، ان کو کئی مرتبہ کہا کہ آپ بھی باز کیا کرو، نہیں ہماری طرف طبیعت میل نہیں تھا۔ ایک روز سوئے ہوئے تھے، سرکار کی رعایت میں آپ نے فرمایا کہ جنید باز کرو، تو انہوں نے نماز فجر سے پہلے جا کے اماموں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب دیکھیں رابطے کیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ تشریف لائے تو چہرے پہ تبسم، کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آج جمعے کا خطبہ میں دوں گا۔ تو حضرت شیخ سری سختی نے فرمایا آج بھی انکار کرتے نا، اللہ اکبر، آج بھی انکار کرتے، تعلق کیا رابطے۔ ہم کہتے ہیں ہم زندہ ہیں، یہ مر گئے۔ ہم مر گئے۔ لیکن بڑا وہ قبرستان تصوف کیا بات ہے، ذنون مصری نے تصوف پہ بڑا کام کیا، آپ نے جس سیکنڈ ہجری میں کام کیا تصوف کا کوئی ذکر و اذکار کا دور نشانی نہیں ہے، تو خیر آل بیت کی گھر پر تھا آگے پھیلانے والا، خیر امام باقر نے بہت کام کیا، ذنون مصری پڑے وہاں سے، جامزادہ کے پاس سفیان ثوری ملے، یزید بستانی میں عمر بن حیان حضرات آپ کو ساتھ تصوف کی دنیا میں آگے تھی۔ ذنون مصری صاحب جو ہے نا، یہ ایک گھر میں بیٹھا ہے مجھے زیارت کرنے سے
بغداد ہے یہ سارے فوجی ناکہ ہے. یہاں پہ یہ آدھے گھنٹے پر حالات کچھ اور ہوتے ہیں, آدھے گھنٹے پر حالات کچھ اور ہوتے ہیں. میں جلدی کر لیں ایسا جملہ یہ نہ ہو کرفیو لگ جائے پاس پاس ہو جیسا حالات نہیں ٹھیک کرتا. انہوں نے کہا اچھا اندر گئے تو میں نے کہا یار دار کا بندہ پا رہا ہے. انہوں نے کہا یار ہماری عورتیں سائڈ میں تو تم کیسے ملنا. میں کہا زمین یونیورسٹی سے. ادھر ملنے کوئی نہیں آیا مجھ سے آج تک. ادھر سے آ گئے زمین یونیورسٹی کی اتنی خبر ہے. اور اگر آپ بارے میں پڑھیں بہت حد درجے تک کا کام ہے ان کا, نیچے تک پھیلا ہے. مطلب بڑے عرصے بعد کوئی حاضری بھی آئے. ادھر سے جو ہی نکلے نا ویسے تو بیلود آنا سب آگے شیٹی پر بڑے اچھے مکالمے ہوئے ان کے. وہ واقعی یاد ہوگا نا آپ کو جب ہارون رشید کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے 2 کوڑے مارے اس کو. بیلود آنا امیر آدمی, بڑا امیر آدمی, بادشاہ کا رشتہ دار. ہارون رشید نے رشتہ دار کزن رشتہ دار دونوں رشتہ دار ہی رونا شروع کر دیا. رو 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 برا حال. ہارون رشید بھاگتے بھاگتے آ گئے. کس کیا کیا تم نے؟ جی ان کو دیکھیں سیدھا منہ اٹھا کے آگے تخت پہ بیٹھ گئے. ہارون رشید صاحب بات دلاسا دیا کوئی نہیں اچھا اچھا خیر کیوں مارا تم نے انسان کو. سارا وہ ڈانٹا ڈونٹا پھر وہ چپ کرا. یہ روئی جائیں کہتے ہیں بہلو چپ تو کر جائیں. ہاں نہیں میں نے چپ کہتے رونا رو کیوں رہا اتنا. کہتا میں تیری کرسی پہ ایک دفعہ بیٹھا ہوں 1 کوڑا پڑا ہے اور تو پچھلے 30 سال سے کرسی پہ بیٹھا تجھے کتنے کوڑے پڑنے تجھے کتنے کوڑے پڑنے. میں 1-2 کوڑے سے میں پریشان ہوں, تجھے کتنے پڑنے اوپر جا کے. اردو پٹھے میں جا کے موسیٰ کاظم کو لکھا دیا اس نے, امام موسیٰ کاظم کو. پھر وہاں سے گئے کاظمین سے نکل کربلا سے ہوتے ہوتے سارے پھر بغداد گئے. اب میں جا رہا ہوں شامرا, پھر وہاں سے کرتے ہوئے امام علی رضا اس لیے بات کریں. آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو انتہائی 1-2 منٹوں میں آپ کو اس خانقاہ کی تعریف جی 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 آپ کے یہ جیسے کھیل میں نا جی کہ جیلم سے لے کے یہ یہاں تک ایک جنجوا بیلٹ بھی آتی ہے. تو یہ مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس کی صورت جنجوے آباد ہے. یہاں بھی جنجوا خاندان آباد ہے. یہ صاف مٹور ہے. پھر آگے اسی طرح جیلم تک جاتی ہے یہ بیلٹ. تو ہمارے جو پردادا تھے یہاں کی عام جو روزگار تھا وہ فوج وغیرہ تھی. وہ بھی فوج میں ملازم تھے. 18-19 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی. تو یہ ایک جگہ ڈیرہ اسماعیل خان ایک تھوڑا سا فاصلے پر درابر, وہاں پہ ان کی پوسٹنگ تھی. دریائے سندھ کو کشتی پہ عبور کر رہے تھے. وہاں ایک بہت اس وقت کے دندا شاہ بلاول سے تعلق رکھنے والے لال شاہ وہ کشتی میں بیٹھے. انہوں نے کہا نوجوان نام کیا ہے؟ محمد ہاشم. کیا کرتے ہو؟ فوج میں ملازم. کمال, ماتھے پہ ولایت لکھا ہوا ہے اور ہم انگریز کی غلامی کرتے ہیں. یہ ساتھ ایک خانقاہ ہے موسیٰ زئی, یہ جوب سے قریب ہے. تو وہاں اس وقت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی دوست محمد قنداری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, جو 13 واسطوں سے حضرت خواجہ معصوم کے خلیفہ تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ, کہ وہ یہاں پہ تشریف فرما گزرا. وہ گئے اور پھر تھوڑا سا وقت گزرا تو شیخ نے کہا کہ استعفیٰ وہاں مدرسے میں داخل وہاں پہ پڑھنا بھی شروع کیا. 7 قصبے فوج کو خیر بات کہتے ہیں. فوج ختم ہو گئی مہینے 2 مہینے بعد. اچھا. پھر 13 سال بعد آپ نے کہا کہ اب آپ میری طرف سے فارغ
اپنے علاقے میں جاتے تھے جہاں گاؤں میں یہاں بگار شریف میں یہی ہوتا تھا جنجو کا قبیلہ تھا. یہاں پہ آئے تو یہ شیخ صاحب ہندو ڈومینیٹڈ گاؤں تھا. سخت قسم. یہاں آج بھی جو کاغذ ہے نا اس میں بگار برہمنا بگار مسلمان آج بھی یہ ستی صاحب بتاتے بتاتے یہی بات آ رہی تھی. یہ دو حصوں میں. 2 حصوں میں تھا. اور چونکہ زراعت ان کے پاس تھی, تجارت ان کے پاس تھی, تو پھر کلچر بھی انہیں کا تھا, دھندا زامن کے سارا ان کے پاس تھا. یہاں کوئی مسجد کچھ نہیں. تو یہاں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو مسجد پہلی بنی وہ حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کے اس